औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 14 अप्रैल 2021 है। मैं जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्मा मेहदी अलैहिस्सलाम कल की अवतार बनकर इस वक्त एक बीच पर हूँ। माशाल्लाह से देखें आप, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो आज रमज़ान का पहला दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा हूँ। माशाल्लाह से मैंने सहरी की और सहरी में माशाल्लाह से 5 गुलाब के फूल और मैंने पानी से सहरी की। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी रोज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के काम पर लगे हैं, सारे बेटे बेटियाँ और मैं, और जो ईमान वाले हैं वो और उनके साथी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अहले ख़ानदान भी। तो अल्लाह ये रमज़ान मेरे लिए, मेरी आल औलादों के लिए और जो ईमान लाए उनके लिए, उनकी आल औलादों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक करे। रहमतों बरकतों के साथ अल्लाह सारी जहां के परवरदिगार, ताकतें दौलतें सब कुछ आप मेरे तहत कर दीजिए और मेरे इताअत गुज़ार कर दीजिए और आपकी इताअत गुज़ार, और मेरे अल्लाह सारे लोगों को भी, मेरे परवरदिगार सारे अहले किताबियों को और दूसरे लोगों को भी, और परवरदिगार मुझको, मेरी आल औलादों को और जो ईमान लाए उनको, उनकी आल औलादों को सेहत अता कीजिए, बड़ी उम्र अता कीजिए, ताकत अता कीजिए, जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत, और मेरे अल्लाह इल्म और हिकमत, ताकि हम अस्सलाह सारे जहाँ में क़ायम कर सकें और पीसफुल किंगडम बना सकें। लिहाजा मुबारक हो ऐ मोमिनीन जिन्होंने हक़ को माना है और मेरी बैत की है और मेरे साथ हुए हैं, वो सब लोगों को मेरा सलाम है और मेरी दुआएं हैं उनको, उनके लिए, उनकी आल औलाद के लिए, आमीन। और मेरी गुजारिश है अल्लाह से दुआएं हैं कि अल्लाह मुझको और मेरी आल औलादों को और जो ईमान लाए उनको, उनकी आल औलादों को परवरदिगार इस दुनिया में भी इनामात अता करें और आखिरत में भी। देखिए ये दुनिया तो अब ख़त्म होने जा रही है, लेकिन दुनिया वाले लोग अभी भी अपनी दुनियादारी में लगे हैं। समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई बीच के ऊपर कोई एक्सरसाइजेस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई अपने आप को खूबसूरत रखने की कोशिश कर रहा है, कोई शूटिंग्स कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अपने अपने लेडीज़ जेंट्स, और कोई जो है ना अलग अलग काम कर रहा है। ये समझते हैं कि ये दुनिया यही हमेशा रहने वाली है, वो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जा किधर रहे हैं। वो जा रहे हैं अपनी मौत की तरफ। उनका जो जीन है, उन्होंने जीन के अंदर अपनी मौत को लेकर जन्मा है, और मौत के बाद वाली ज़िंदगी का हाल इतना ख़तरनाक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो समझते हैं, बहुत से लोग के यही दुनिया में जन्नत है, दुनिया में ही दोज़ख है, ठीक है, ये जो तकलीफ़ें हैं, राहतें हैं, वो ये समझते हैं कि बस ऐश करो और जी जाओ और ख़त्म हो जाओ, यही ज़िंदगी है, यही हयात है, यही दुनिया है, यही जन्नत है। लेकिन जब फिर से अल्लाह जो फरमाता है कुरान पाक में, वेदों पुराणों में और बाइबल में कि एक ज़माना अब करीब आने वाला है, क्योंकि मैं ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्मा हूँ, कल के अवतार डिस्ट्रॉयर लॉर्ड शिवा मैं आ गया हूँ, तो मैं साइन ऑफ एंड हूँ, डिस्ट्रक्शन हूँ, साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो आप देखें ये हसीन दुनिया, जिसे हम हसीन दुनिया समझ रहे हैं, वो ख़त्म होने जा रही है। आप देखें ये दुनिया अब ख़त्म होने जा रही है, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी इताअत गुज़ारी नहीं करे, उसके पैगामों को कबूल नहीं करे, उन सबको अल्लाह ताला उठाकर दोबारा खड़ा करेगा इसी मट्टी में से, और फिर उस वक्त कहेगा कि आज तुमको दोबारा ज़िंदा किया गया है मट्टी में से, अब जाओ। जिन्होंने ईमान नहीं लाया, अलग अलग दौर के जो अवतार आए, उन अवतारों को यानी भगवानों को जिन्होंने नहीं माना, और आखिर उस ज़मा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को यानी मुझे, तो जाओ अब तुम लोग जहन्नुम में हमेशा रहोगे और ज़िंदा रहोगे
زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی اور وہاں جلو گے۔ تب سارے منکر جنہوں نے جب میں شری رام بن کے آیا تو میری بیعت نہیں کر رہے تھے، مجھے نہیں مانے تھے، جب میں شری کرشن بن کے آیا تو نہیں مانے تھے، جب شری بدھا بن کے آیا تو نہیں مانے تھے، جب میں عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا تو نہیں مانے تھے، اور جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، جو اللہ کی اطاعت گزاری نہیں کرے، ان سب سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، اور تم اور پتھر دونوں فیول رہیں گے جہنم کا، اور ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تب وہ لوگ بولیں گے کہ اے اللہ، ہم پر یہ عذاب نہ کر، بلکہ ہم کو واپس ایسی مٹی میں بنا دے، یعنی ایسے مٹی بنا دے واپس۔ روح تو اللہ کے پاس ہوتی ہے، جو دوبارہ اللہ اس میں داخل کرے گا، بولے گا واپس مٹی میں داخل کر دے۔ تب اللہ کہے گا نہیں، اب تمہیں یا تو جہنم میں جانا ہے الگ الگ درجوں پہ، یا پھر جنت میں الگ الگ درجوں پہ، دوسری اور کوئی دنیا نہیں، یعنی اب تمہارا ٹھکانہ اور کہیں نہیں۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا عذاب ہوگا یہ۔ دنیا میں جنہوں نے جنت تلاش کی، اے سی میں رہتے تھے، ننگی ننگی خوبصورت خوبصورت عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، غریبوں کا مال کھاتے تھے، ظلم کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ یعنی اوم نرگنا برہما یعنی مہاوشنو، اللہ پالنہار یعنی رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، اور شیطان ان کو بھڑکا کے رکھتا تھا۔ وہ اور سارے کے سارے کافرین جو انکار کرنے والے ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اب جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، جو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی دنیا کو ہمیشہ کی دنیا سمجھتے تھے، اور دنیا میں ہی ظلم کرتے تھے، اپنا پیٹ بھرتے تھے اور عیاشی کرتے تھے، ناجائز جائز سب ملا کر، اور منکر تھے حق کے اور اللہ کے، یعنی مہاوشنو یعنی اوم نرگنا برہما کے یعنی الوہم کے جو دشمن تھے، جو اس کے اوتاروں کے بارے میں برائی کرتے تھے، ان سب کو داخل ہونا پڑے گا جہنم میں، اور وہ دن عیش کرنے والا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جو ایمان والے ہوں گے۔ اور ان کو داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ کی جنتوں میں۔ وہ کتنا مبارک دن ہوگا۔ اس دن لوگ بولیں گے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں ننگے ننگے تھے، فلمی سٹارز تھے، لوگ خود تو بے حیائی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بے حیائی بے شرمی شرک سکھاتے تھے، اور وہ سب کو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ وہ تو تھوڑا سا وقت تھا، اللہ وہاں کے مزے تو بالکل کچھ وقت کے لیے تھے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ منٹس کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلنا ہے۔ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ بولیں گے، اور یہی بات مسلم ایمان والے جو ہر دور میں ہوئے، جب میں شری کرشن بن کے آیا تب بھی مسلم تھے، تب بھی یہ ایمان لائے تھے، جب میں شری رام بن کے آیا تب جو ایمان لائے تھے، جب میں عیسیٰ ابن مریم بن کر آیا تب ایمان لائے، جب الگ الگ اوتاروں کی شکل میں سارے اوتاروں کو انبیاء علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے، وہ خوش ہوں گے اور بولیں گے کہ اللہ، دنیا میں کتنی تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، ذلتیں تھیں، ہم کو جان و مال کے نقصانات ہوتے تھے، اور اللہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے ہم کو راحتوں میں، جنتوں میں، حور خوبصورت عورتوں میں، بیویوں میں اور اولادوں میں داخل کیا جائے گا، جنتوں میں الگ الگ درجات کے ساتھ۔ اور جو منافقین ہوں گے
جو مجھ آخر الزماں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کر کے ایمان نہیں لائے ہوئے ہوں گے، وہ بھی دوزخوں کے 7ویں درجے پر شامل کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں ہی آخری دروازہ ہوں جنتوں کا سب کے لیے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے، بائبل سے ثابت ہے، میں ہی ڈور ہوں، اور جو میرا انکار کرے وہ سارے انبیاء علیہ السلام کا انکار ہے۔ میری شباہت ایسے ہی رہے گی، لکھا ہوا ہے سو ویسے ہی ہے، آپ برا نہ مانیں۔ لہٰذا جو مجھ جیسے مسیحا کو جو آخر الزمان جو سارے ورلڈ کے لیے آیا ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ کبھی داخل نہیں ہوگا جنتوں میں۔ لہٰذا 14 اپریل 2021 آج پہلا رمضان 13، کل کافی تکلیفوں کا دن رہا ہمارے لیے، لیکن ہم غالب رہے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج پہلا روزہ رکھا ہوں کیونکہ موقع ملا ہے، اور اللہ مبارک کرے میرے لیے، میری آل اولادوں کے لیے، اور جو ایمان لائے ان کے لیے، ان کی آل اولادوں کے لیے، آمین۔ لہٰذا یاد رکھو، جو حاجی ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں اور قرآن حدیث کو جانتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود جو میری نیوز سننے کے بعد، میرے بارے میں جاننے کے بعد تحقیق کر کے ایمان نہیں لائیں گے، وہ سب فیل ہو جائیں گے، اور جہنم، اور انکار اگر کریں گے، بدتمیزی کریں گے تو وہ جہنم کے 7ویں درجے پہ جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے قرآن اور حدیث میں۔ اوکے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سمندر کا جھاگ کتنا تھوڑا ہوتا ہے سمندر کے کناروں پر، اور سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، ویسے ہی آج ایمان والوں کی کیفیت ہے کہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، تھوڑے سے پھر پانی بن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی صبح کے مسلمان رات کے کافر، رات کے مسلمان صبح کے کافر، کبھی کبھی کے مسلمان جمعے کے مسلمان، عید کے مسلمان، نام کے مسلمان، اذان کے مسلمان، کلمے کے مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم مسیح مہدی مہادیو بن کر آ گیا ہوں، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک چھوٹے مسیح کی ریاست، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں، کووڈ-19 وائرس کووڈ-19 انڈیا میں ظاہر ہو چکا ہے، 40 دن کا لاک ڈاؤن جس میں میں اور میرے اہل خاندان محروس رہے، ایسا سارے نشان اب دھواں آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔